بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم اس کا 2011 کا پرائیویٹ ہم کر رہے ہیں ایم سی کیوز، اور اس کا پارٹ 2 ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. پارٹ 2 مینس ایم سی کیوز 11 سے 20 تک. چلیے جی اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پہ جو اس نے کہا کہ وین گراس پروفٹ از زیرو، یعنی کہ گراس پروفٹ مینس ہوتی ہے کہ سیلز مائنس کاسٹ آف گڈ سولڈ. صحیح ہے. یہاں پہ اگر ہم لکھیں کہ سیلز میں سے مائنس کاسٹ آف گڈ سولڈ، جب مائنس کرتے ہیں تو گراس پروفٹ آتا ہے. یہ تو آپ دیکھتے ہی ہیں، آپ نے بہت سارا جو ہے نا پروفٹ اینڈ لاس اور انکم اسٹیٹمنٹ وغیرہ بنائی ہیں کہ سیل میں سے جب مائنس کریں گے. اب اگر سیلز برابر ہو جائے کاسٹ آف گڈ سولڈ کے تو جی پی کیا ہوگا؟ جی پی زیرو ہو جائے گا. صحیح ہے. یعنی کہ سیلز اگر 5000 ہے، سیلز اگر 5000 ہے اور گراس کاسٹ آف گڈ سولڈ بھی 5000 ہے تو جی پی کتنا ہو گیا؟ زیرو. صحیح ہے، زیرو. یعنی کہ سیلز اگر برابر ہوگی کاسٹ آف گڈ سولڈ کے تو گراس پروفٹ جو ہو گیا زیرو کے. تو یہ آپ کے پاس جواب ہے کہ وین گراس پروفٹ از زیرو تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو نیٹ سیل جو ہے، اصل میں نیٹ سیل کی بات ہوتی ہے کیونکہ گراس سیل ہوتی ہے جو لیجر کا فگرز آ رہی ہوتی ہیں، اس میں سے ہم مائنس کرتے ہیں سیل ڈسکاؤنٹس کو، سیلز ریٹرن اینڈ الاؤنسز کو، پھر نیٹ سیل آتی ہے. اور نیٹ سیل میں سے ہی ہم گراس پروفٹ کو جو ہے کاسٹ آف گڈ سولڈ کو مائنس کرتے ہیں. اور اگر یہ دونوں برابر ہو جائیں تو زیرو، گراس پروفٹ زیرو. ٹھیک ہے، نہ بڑا نہ چھوٹا کچھ نہیں. ون ڈپازیٹرز بک، یعنی کہ ڈپازیٹر کی جو بک ہے شوز آ کریڈٹ بیلنس. ٹھیک ہے، کریڈٹ بیلنس اس کا مطلب یہ ہے کہ اماؤنٹ اوور ڈرون ہو گیا. صحیح ہے. یا اس کا مطلب ہے کہ اماؤنٹ ڈپازیٹڈ ہے، یا اس کا مطلب ہے کہ آؤٹ اسٹینڈنگ چیکس ہیں، یا اس کا مطلب ہے ان کلیئر چیکس ہیں. اب ڈپازیٹر یعنی کہ جو جس کا بینک اکاؤنٹ ہے، مجھ سے ہی میرا بینک اکاؤنٹ ہے اور میری جو ہے نا بک جو ہے نا شو کر رہی ہے کریڈٹ بیلنس. میری جو کیش بک ہے یا بینک بک ہے وہ شو کر رہی ہے کریڈٹ بیلنس، یعنی کہ کریڈٹ سائڈ بڑا ہے. رائٹ. جب بھی کریڈٹ بیلنس آیا نا تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ میری جو کتاب ہے اس میں ہمیشہ کیش کا اور بینک کا ڈیبٹ بیلنس ہونا چاہیے، یعنی کہ ڈیبٹ سائڈ بڑی ہونی چاہیے. اور یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کریڈٹ سائڈ بڑی ہے. اس کا مطلب ہے کہ کریڈٹ سائڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جب چیک کسی کو دیتے ہیں یا کسی کو پیمنٹ کرتے ہیں تو کریڈٹ سائڈ پہ لکھتے ہیں. صحیح ہے. تو یعنی آپ اماؤنٹ وڈرا کرتے ہیں تو کریڈٹ کرتے ہیں نا، تو یہاں پہ زیادہ آپ نے اماؤنٹ وڈرا کر لی، اسی وجہ سے کیش بک یا بینک بک کا جو ہے جو بیلنس ہے وہ کریڈٹ شو کر رہا ہے، اوور ڈرون. آؤٹ اسٹینڈنگ چیکس، ان کلیئر چیکس، یہ تمام چیزیں جو جب آپ بینک اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں یہ اس وقت تک کی ہیں، باقی نہیں. نمبر 13، a bank does not pay against checks. یعنی کہ بینک جو ہے، یعنی آپ کا میرا کسی کا بھی بینک جو ہے وہ پے نہیں کرے گا، اس چیک کے اگینسٹ پیمنٹ نہیں کرے گا اگر چیک کے اوپر ڈیٹ جو ہے 6 مہینے سے اوپر کی ہو جائے. یعنی کہ چیک مثال کے طور پر آج کیا تاریخ ہے؟ آج پتہ نہیں کیا تاریخ ہے. آج ہے
1 اپریل ہے. ٹھیک ہے, 1 اپریل مطلب یہ ہو گئے 3 مہینے. اور اگر اکتوبر نومبر دسمبر میرے پاس چیک ہے, آج 1 اپریل ہے, اگر میرے پاس چیک ہے 1 اکتوبر کا, تو 1 اکتوبر, اکتوبر کا مہینہ, نومبر کا مہینہ, دسمبر کا مہینہ, جنوری کا مہینہ, فروری کا مہینہ اور مارچ کا مہینہ. تو 31 مارچ تک جو ہے بینک آپ کو کیش دے دے گا. لیکن اگر میں آج جاؤں گا 1 اکتوبر کا چیک لے کے آج جاؤں گا جو کہ 1 اپریل ہے, تو بینک آنر نہیں کرے گا, بینک پیمنٹ نہیں کرے گا. یہ یاد رکھیے گا, کیونکہ آپ اکاؤنٹنٹ بننے جا رہے ہیں. اچھا, یہ 5 اور 3 اور 2 بالکل نہیں. اچھا جی, فالوئنگ بینک اکاؤنٹ از سبجیکٹ ٹو زکوٰۃ ڈیڈکشن. یعنی کہ یہ جو نیچے اکاؤنٹ دیے ہوئے ہیں اس میں کون سا اکاؤنٹ ہے بینک کا جس پہ زکوٰۃ ڈیڈکٹ ہوتی ہے. 1 رمضان کو جو ہے زکوٰۃ ڈیڈکٹ ہوتی ہے, اور جو ہے ہم زکوٰۃ ڈیڈکشن جو ہے سرٹیفکیٹ جو ہے جمع کراتے ہیں بینکوں میں. یہ بھی ایک جو ہے نا بڑا ریکارڈ ہے, یعنی کہ پتہ نہیں کتنے کروڑوں جو ہے نا وہ بینک اکاؤنٹ ہیں, اور اس میں جو ہے 100 روپے کا جو ہے آپ کو اسٹیٹمنٹ وہ لینا پڑتا ہے اسٹیمپ پیپر کے اوپر. اور پھر جو ہے کیونکہ اب تو شاید 100 روپے کا ہے نا, تو 100 روپے کا اور 50 روپے وہ لیتا تھا, یہ 150 روپیہ, یہ کتنی کمائی ہو رہی ہے. تو یہ جو ہے زکوٰۃ جو ہے ڈیڈکٹ ہوتی ہے کون سے بینک اکاؤنٹ کے اوپر؟ سیونگ بینک اکاؤنٹ کے اوپر. کیونکہ سیونگ بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ پروفٹ اینڈ لاس کے اوپر چلتا ہے, بیس کرتا ہے کہ پروفٹ اور لاس, یعنی کہ اسلامک طرز تعمیر ہے. یہ اسلام کو بڑا جتنا پاکستانیوں نے جو ہے نا استعمال کیا ہے کسی نے نہیں کیا. اچھا جی, مذہب بہت خوبصورت ہے, اسلام بہت خوبصورت ہے, بلکہ ہر مذہب بڑا خوبصورت ہے. بگاڑ لوگوں نے پیدا کیا, اس کے ماننے والوں نے پیدا کیا. میں نے تو تقریباً مذاہب کی جو ہے نا بارے میں پڑھا ہے. صحیح ہے اس وجہ سے. اچھا جی, نمبر 15 کیش بک سروز دی پرپز آف. کیش بک بنانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ کس مقصد کو پورا کرتی ہے؟ اس کا پرپز کیا ہے؟ کیا جنرلائز کرنا ہے؟ نو. کیا یہ لیجر ہے؟ ٹرائل بیلنس تو ہے ہی نہیں, یہ ظاہر ہے. فائنینشیل اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, تو یہ لیجر ہے. لیجر کس کا لیجر ہے؟ کیش بک عموماً جو ہے ہمارے یہاں 2 کالم کی ہوتی ہے, لیکن ٹپکلی بہت پہلے جو ہے میں نے دیکھا تھا تقریباً 86 کے بعد جو ہے میں نے کچھ اداروں میں گیا تو میں نے وہاں پہ دیکھا تھا کہ ٹپکل جو ایک 3 کالم جو ہے نا کیش بک بنتی ہے. کیش کالم بھی ہے, بینک کالم بھی ہے, اینڈ ڈسکاؤنٹ کالم بھی ہے. ان کا پراپر وہ جو ہے مینٹین کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو کیونکہ وی ور ویری نیو, تو ہم نے کہا کہ بھائی لیجر کے اندر کیش بک کا تو کالم ہی نہیں ہے. ہم نے زیادہ پڑھا ہی نہیں تھا, پریکٹیکلی دیکھا نہیں تھا. تو ہمارے سینئر نے کہا کہ بھائی یہ لیجر, یہ دیکھیں یہ کیش بک کا یہ ریسیٹ سائڈ جو ہے وہ ڈیبٹ ہے, صحیح ہے, جو لیجر میں ہوتی ہے. اور کیش بک کی کریڈٹ سائڈ جو ہے یہ کریڈٹ ہے, یعنی پیمنٹ سائڈ ہے. تو یہ لیجر کی جو آپ کی کریڈٹ سائڈ ہوتی ہے یہ پیمنٹ سائڈ ہو گئی کیش بک میں, اور یہ ڈیبٹ سائڈ ہو گئی. ان دونوں کا آپ بیلنس, ڈیلی بیلنس نکل رہا ہے. تو اس وجہ سے ہمیں لیجر میں پوسٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کیش بک یا بینک بک سے. ٹھیک ہے, تو اٹ سروز لیجر. پوسٹنگ کے کام کو آسان کرنے کے لیے ہم نے یہ اسپیشلائز جو ہے نا جرنلز بنائے ہیں. کیونکہ جرنل تو بہت بڑا ہو جاتا ہے نا اس کو پوسٹ کرنا. خیر, نمبر 16 an accounting book used for small expenses recording is called. یعنی کہ وہ کون سی اکاؤنٹنگ بک ہے جس میں ہم پیٹی جو ہے نا چھوٹے چھوٹے جو ہے ایکسپینس جو ہے نا ریکارڈ کرتے ہیں. ایک تو ایکسپینس جو ہے نا
اسمال ہونے چاہیے اور وہ ڈیلی بیسس پہ آ رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر کنوینس ہے, مثال کے طور پر ایک چھوٹی موٹی انٹرٹینمنٹ ہے, اسی ٹائپ کی جو ہے نا چیزیں ہوتی ہیں. ان کو ریکارڈنگ کہاں کرتے ہیں ہم؟ پیٹی کیش بک میں, اسمال آئٹم. کیش بک میں نو. اس میں استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈیلی جو ہے نا, اب کنوینس ہے ڈیلی 4-5 جو ہے نا دفعہ جو ہے نا وہ بندہ آ رہا ہے جا رہا ہے تو وہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اب اگر ہم کیش بک میں ریکارڈ کریں گے, ٹھیک ہے کیش تو لیجر ہے, لیکن پوسٹنگ ایکسپینس کی پوسٹنگ تو میں نے کرنی ہے نا ریسپیکٹو لیجرس کے اندر. کیش کی نہیں کرنی میں نے, کیش پیمنٹ کی نہیں کرنی, لیکن کہ جو کیش پیمنٹ ہو رہا ہے کس ریزن کی وجہ سے ہو رہا ہے, وہ ریزن تو میں نے ریکارڈ کرنا ہے لیجر میں. یعنی کہ کنوینس کے تو ہو رہا ہے, کوئی اسٹیشنری آئٹم میں خرید رہا ہوں, کسی چھوٹی موٹی پیمنٹ کر رہا ہوں لوگوں کو ڈیلی بیسس کے اوپر, وہ تو میں نے ریکارڈ کرنا ہے نا. تو اس کی پوسٹنگ جو ہے نا بڑی لمبی ہو جاتی ہے. تو ڈیلی جو ہے نا سمجھ لو 4-5-6 جو ہے نا, تو اس سے بچنے کے لیے ہم پیٹی کیش بناتے ہیں. پڑھی ہوگی آپ لوگوں نے یقیناً, ورنہ تو بعد میں اس کے اوپر ہم لیکچر تو بنائیں گے, دیکھ لیے گا. چیک از ریسیوڈ فار 4,000 روپے کا چیک ہم کو ملا, ریکارڈ ہوا بینک کالم ریسیٹ کے اندر, صحیح ہے. کیش بک کی بینک کالم میں ریکارڈ ہو گیا. دا بیلنس آف کیش ول شو. یہاں پہ وہی بات ہو رہی ہے کہ کیش بک کے اندر 2 کالم ہیں, ایک کیش کا ایک بینک کا. ہمیں چیک ملا, یہ ریسیٹ سائٹ ہے. ہم نے جب بھی چیک ملتا ہے ہمیں تو ہمیں کیش میں لکھنا پڑتا ہے, یہ رول ہے. ٹھیک ہے, یہ پہلا فرسٹ میرے خیال میں چیپٹر کی جو ہے نا جو لیکچرز ہیں وہ دیکھ لیں گا. یہ رول ہے کہ کیش میں ریکارڈ ہوگا, نہیں سیکنڈ چیپٹر کے جو لیکچرز ہیں, یہ رول ہے کہ کیش میں ریکارڈ ہوگا. اب کیش میں یہ ریکارڈ ہوتا تو ظاہر ہے بیلنس 4,000 روپے زیادہ آتا. کیا ہوا کہ کیش میں ریکارڈ نہیں ہوا, بینک کی ریسیٹ سائٹ پہ ریکارڈ ہو گیا 4,000. جب بینک کی ریسیٹ سائٹ پہ 4,000 ریکارڈ ہوا تو بینک کا بیلنس بڑھ گیا, اور کیش بک کا کیش بیلنس, کیش بک میں کیش بیلنس جو ہے انڈر اسٹیٹڈ ہو گیا, کم ہو گیا. اوکے, شیوا سے سمجھا دیا اس کو, ویسے سمجھانا ذرا مشکل ہوتا ہے. یہاں بینک کا جو ہے وہ اوور ہوا, یہ انڈر ہوا, اور یہ اوور ہو گیا. کیونکہ وہ چیک تو ابھی آپ کے ہاتھ میں پڑا ہوا ہے, وہ تو بینک میں ڈپازٹ ہی نہیں کرایا. جب بینک میں ڈپازٹ نہیں کرایا تو آپ بینک بک میں کیسے لے لیں گے؟ ٹھیک ہے, بینک کالم میں تو نہیں لے سکتے جب تک آپ ڈپازٹ نہ کرائیں بینک کے اندر, لیکن آپ نے لے لیا تو بینک کا اوور ہو گیا, اور کیش کا جو بیلنس تھا وہ انڈر اسٹیٹ ہو گیا. اور یہ پوچھ بھی رہا ہے بیلنس آف کیش بک, کیش بک کا نہیں, بیلنس آف کیش. اچھا جی, 18 پرچیز اکاؤنٹ. یہ کیا ہوتا ہے؟ 5 مین اکاؤنٹ ہیں, ایسٹ, لائبلٹی, کیپٹل. یہ بیلنس شیٹ کے آئٹم ہے. ریونیو اینڈ ایکسپینسز, یہ انکم اسٹیٹمنٹ کے اکاؤنٹ ہیں. ان کے رولز اینڈ ڈیبٹ شروع کے جو ہے نا میرے لیکچر دیکھ لیجیے, چیپٹر 1 کے اور چیپٹر 2 کے. تو یعنی کہ یہ میرے خیال میں شروع کے جو 50 لیکچرز ہیں اکاؤنٹنگ سیریز کے, شروع کے 50 لیکچر وہ ضرور دیکھ لیں. آپ ڈیولپ ہوگی, آپ کی اکاؤنٹنگ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی. تو ناٹ ایسٹ ہے, لائبلٹی نہیں ہے, پرچیز از یور ایکسپینس. پرچیزز کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ جو ہے وہ آئٹم آپ خرید رہے ہیں جس میں آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ اس کو بیچتے ہیں تو آپ کو ریونیو ملتا ہے. ریونیو حاصل کرنے کی کاسٹ کیا ہے؟ پرچیزز. صحیح ہے, تو اٹ از یور ایکسپینس.
خرچے. اب آتے ہیں 19. اف سیلس ریٹرن از ڈیبٹڈ, اگر سیلس ریٹرن کو ڈیبٹ کر دیا ہے, کیا یہ صحیح کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں دیکھنا ہے. بالکل صحیح کیا, لیکن کس میں کیا؟ لیکن کر دیا پرچیز اکاؤنٹ کے اندر. صحیح ہے. غلطی سے, ایرونیسلی غلطی سے آپ نے سیلز ریٹرن کو ڈیبٹ کرنا تھا, آپ نے پرچیزز کو ڈیبٹ کر دیا. یہ ہوتا ہے, صحیح ہے نا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی کہ ایون کمپیوٹرائز اکاؤنٹنگ کے اندر بھی یہ وہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے غلط جو ہے اس کے اوپر کلک کر دیتے ہو, کیونکہ کمپیوٹرائز اکاؤنٹنگ جو ہے نارملی جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے اکاؤنٹ نمبرز کے اوپر. ٹھیک ہے, اکاؤنٹ نمبر, کیونکہ اکاؤنٹ نمبر بڑے بڑے ہوتے ہیں. خیر اکاؤنٹ نمبر کے ساتھ جو ہے نا اس کا ٹائٹل بھی آ رہا ہوتا ہے کہ یہ اکاؤنٹ نمبر مثال کے پر 1.1 1.20.30 اس طرح سے وہ ہوتی ہیں, لیئرز بنتی ہیں. تو وہ چیز جو ہے کیا کہہ رہا تھا میں, ہاں, تو اکاؤنٹ جو ہے آپ نمبر کے ساتھ جو ہے اکاؤنٹ نیم بھی آ رہا ہوتا ہے, لیکن ہوتا ہے آدمی جو ہے نا کلک کسی کو کر گیا تو اس میں چلی گئی انٹری. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ ہوتی ہے. پھر جب آپ اس کی اسکروٹنی کرتے ہیں لیجرز کی, ٹھیک ہے, فائنل اکاؤنٹ بنانے سے پہلے اسکروٹنی کرتے ہیں آپ, تو اس میں ساری یہ چیزیں جو ہے نا نکلتی ہیں ایررز. یہ غلطی سے جو ہے پرچیز میں جانا تھا, سیلز ریٹرن میں جانا تھا, مطلب یہ کنٹرا ریونیو اکاؤنٹ تھا اور یہ پرچیزز میں چلا گیا. یعنی کہ سیلز کو کم کرنا تھا, لیکن فائنل اکاؤنٹ میں کیا ہوگا جب آپ وہ بنائیں گے تو آپ کو سیلز کو ڈیکریز کرنا تھا. سیلز ڈیکریز کرنی تھی, آپ نے پرچیز کو انکریز کر دیا. صحیح ہے, سیلز ریٹرن سے سیل ڈیکریز ہوتی, آپ نے پرچیز کو جو ہے انکریز کر دیا. تو کیا ہوگا, نیٹ انکم پہ کیا اس کا اثر پڑے گا؟ 2000 غلطی 2000 کی ہوئی تھی. اب آپ نے سیلز مثال کے طور پہ تھی, فار ایگزامپل سیلز تھی 12000, سیلز 12000 تھی اور پرچیزز تھی آپ کے پاس 6000. صحیح ہے. یہاں پہ اگر انٹری صحیح بڑھتی تو سیل ہو جاتی 10,000 مائنس کرنے کے بعد, ٹھیک ہے, نیٹ سیل. اور اگر غلطی نہیں ہوتی تو یہ 6,000 ہوتی, تو پروفٹ کتنا آتا آپ کے پاس؟ 4,000. اب کیا ہوا کہ سیل تو 12,000 ہی ہے, سیل 12,000 ہے, سیل میں تو کیونکہ سیل ڈسکاؤنٹ میں تو انٹری ریکارڈ ہی نہیں ہوئی, سیلز ریٹرن کے اندر انٹری تو ریکارڈ نہیں ہوئی, یہ تو 12,000 پڑی ہوئی ہے. پرچیزز کیا ہوئی؟ پرچیزز ہو گئیں 6,000 پلس 2,000, تو پرچیزز ہو گئیں 8,000. آپ کو معلوم ہے سیلز میں سے پرچیز لیس ہوتا ہے, تو پروفٹ 4,000. نظر آ رہا ہے؟ یس, پروفٹ ہو گیا 4,000. ٹھیک ہے, یہاں پروفٹ کتنا تھا؟ نیٹ پروفٹ, میں گراس پروفٹ لے لیتا ہوں, یہ تھا. یہاں کتنا آ گیا؟ 4,000. کوئی ایفیکٹ ہوا؟ نو ایفیکٹ. تو اس قسم کی جو ہے نا جو فگر ورک ہوتا ہے تو ہم کو یہ کرنا پڑتا ہے, اور یو مسٹ ڈو فرام ویئر ایور یو فائنڈ دیس ٹائپ آف کوشچنس یو مسٹ ٹرائی ٹو ڈو اٹ. صحیح ہے, تو اس سے آپ کی جو ہے ایبلٹی بڑھتی ہے. یہ چیز آ گئی. نمبر 20 ہے NSF اسٹینڈس فار, یہ میں حال میں 2-3 دفعہ ہم کر چکے ہیں, نیو اسٹڈی فیڈریشن, پتہ نہیں کہاں سے, نیشنل اسٹڈیز فیڈریشن. ٹھیک ہے, نیٹ سفیشینٹ فنڈ, ناٹ نیٹ سفیشینٹ فنڈ,
نیٹ نہیں ہے، نان سفیشینٹ فنڈ، یعنی کہ جو آپ نے چیک ایشو کیا ہے، مثال کے طور پر آپ کے اکاؤنٹ میں 90,000 روپے ہیں اور آپ نے چیک ایشو کر دیا ہے 90,500 کا، ایون 90,500 کا آپ نے ایشو کر دیا، تو بینک جو ہے چیک کے پیچھے لکھ دے گا کہ NSF نان سفیشینٹ فنڈ، کیونکہ آپ کے بیلنس میں تو 90,000 ہیں، آپ 90,500 کا چیک ایشو نہیں کر سکتے، ایون 90,001 روپے کا بھی آپ ایشو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، جتنا بیلنس ہے آپ اتنا تو ایشو کر سکتے ہیں، تو نان سفیشینٹ فنڈ. تو ہوپ یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. ہم نے ٹرائی ٹو کمپلیٹ اٹ ود ان اسپیسیفک ٹائم. میں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ تقریباً کوشش کروں گا کہ یہ 20-21 منٹ میں جو ہے نا ختم ہو جائے، تاکہ بچوں پہ بوجھ نہ پڑے. ہمارے بچے جو ہے نا اتنے پڑھتے ہیں دن رات پڑھتے رہتے ہیں، صرف جو ہے نا موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، صرف پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب میں نہیں چاہتا کہ ان کے اوپر زیادہ بوجھ پڑے، صحیح ہے نا، تو تھوڑے چھوٹے لیکچر میں بنا رہا ہوں. او بھائی دیکھ کے بھاگ جاتے ہو، اس کو وہ تو کر دو، سبسکرائب کرو یار. اور اپنے اچھے جو دوست پڑھنے والے ہیں، ایون جو پڑھنے والے بھی نہیں ہیں، اگر آپ ان کو، میں یہ بتا رہا ہوں، اگر نہ پڑھنے والے بھی بچے بھی ہیں، ان کو صحیح جو ہے نا لیکچرز کی طرف ہم ڈال دیتے ہیں، صحیح پڑھائی کی طرف ڈال دیتے ہیں، وہ پڑھنے لگتے ہیں. ریممبر، یہ میرا ذاتی جو ہے ایکسپیرینس ہے بہت بڑا. صحیح ہے، اوکے. اگلے لیکچر تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم.